مسلمان کو جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس وقت حنابلہ کی، حنبلیوں کی جنت شافعیوں کو مارنے میں تھی، اور شافعیوں کی جنت حنبلیوں کو مارنے میں تھی۔ شیعہ تو تھے ہی تھے، بقیہ جتنے مذاہب تھے سب کے سب دوسروں کی جان کے دشمن تھے، سب کے سب ایک لمحہ کے لیے دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ ان کی مساجد کو برداشت کیا جاتا۔ لہذا خط اہل البیت سے ہٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی مسلمان نہ رہا۔ یعنی جب ہم بیٹھتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں آج اتنے کروڑ مسلمان ہو گئے ہیں، سب کو مسلمان بناتے ہیں۔ جب کفار کے مقابل میں آتے ہیں تو جب فخر و مباحات کا مقام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ مسلمان ہو گئے ہیں، جس میں شیعہ کو بھی مسلمان ڈکلیئر کیا جاتا ہے، شافیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی، مالکیوں کو بھی، جن کی عزتیں لوٹی گئی ہیں کافر ہونے کی بنیاد پر، جن کی ماؤں بہنوں کو لونڈیاں بنایا گیا تھا، جن کے خون کو مباح کیا گیا تھا، خون کو حلال کیا گیا تھا، آج جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے فرقے کی بات آتی ہے تو سب کافر ہو جاتے ہیں، میرے علاوہ سب کے سب کافر ہیں۔ تو یہ فتنہ تکفیر وجود میں آیا تو کیوں آیا؟ بنیادی بات یہ تھی کہ خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان ہٹ گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط سے تو ہٹ گئے تھے، مگر کاش کہ اپنی بیان کردہ اپنے اسلاف جو اپنے اپنے مذاہب کے بزرگان تھے، کاش کہ ان کی باتوں یا ان کی نقل کردہ احادیث کا مطالعہ کر لیا جاتا اور یہ معلوم کر لیا جاتا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، کن شرائط کی بنیاد پر انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کن ارکان کی بنیاد پر، کن جزئیات کی بنیاد پر اگر وہ ارکان یا جزئیات ایک انسان میں پائی جائیں یا وہ شخص اس کا اقرار کر لے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے۔ افسوس کہ دیدہ دانستہ طور پر اپنی ہی کتب سے جہالت کا مظاہرہ کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جہالت عام ہوئی اور گھر گھر میں پہنچ گئی۔ لہذا آج ہر مسلمان اپنے آپ کو فقط مسلمان سمجھتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کائنات کا غلیظ ترین کافر بناتا ہے۔ اور یہ چھوٹے لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ نام نہاد بڑے بڑے ناموں نے یہ کام کیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اہل حدیث کے کفر کو ثابت کیا۔ بریلوی مکتب فکر کے عظیم عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت تھے۔ جس طرح انہوں نے شیعہ کے کفر پر کتاب لکھی، اسی طرح انہوں نے اہل حدیث کے کفر پر بھی کتاب لکھی، اور وہ کتاب عام کتاب نہ تھی۔ آج آپ کے خیال میں اس وقت مسلم ممالک میں سے کون سا مسلمان بلا اسلام کا ٹھیکیدار ہے؟ ایک ہی مذہب آپ کے سامنے ہے، ایک ہی ملک ہے کہ جہاں آپ حج کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ آج مسلمان انہی کو ہی اسلام کا ٹھیکیدار شمار کرتے ہیں۔ بھلا بتائیں تو صحیح کہ وہ جو ملک ہے وہ کن نظریات کا نشر و اشاعت کرنے والا ہے؟ ایسے نظریات کا نشر و اشاعت کرنے والا ہے جنہوں نے کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کی ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ بریلوی تھا یا غیر بریلوی تھا، سب کو کافر بنا دیا۔ ابن تیمیہ ہو یا محمد بن عبد الوہاب ہو جس کے نام سے وہابی فرقہ مشہور ہے، انہی کے نظریات کی آج ترویج وہاں کی جاتی ہے۔ اسی ملک کے دو نامور شہروں سے، یعنی مکہ اور مدینہ،
مکہ اور مدینہ کے مفتیان کے فتووں سے اس کتاب کو مزین کیا گیا، جن فتووں میں تھا کہ فلاں فرقہ جس کا میں نے پہلے نام لے لیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج